السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد. سائل کہتا ہے کیا نصارہ کو کرسمس کی مبارکباد دی جا سکتی ہے؟ تہوار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مذہبی اور ایک دنیاوی۔ کفار کے وہ تہوار جو دنیاوی ہیں، ان کی کوئی خوشی کا موقع ہے جس کا ان کے مذہب کے ساتھ یا ان کے عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس میں اگر وہ آپ کو مبارکباد دیں تو ان کی خوشی میں جواب دیا جا سکتا ہے۔ یا عمومی طور پہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، کافر ہے، نان مسلم ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس نے نیا مکان خریدا، نئی گاڑی خریدی، ایسا کوئی بھی ماجرا ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس خوشی میں ان کو مبارکباد دینا، اس میں کوئی حرج نہیں، جب تک کہ اس کا بیک گراؤنڈ ان کا کوئی مذہبی تہوار نہ ہو۔ وہ تہوار جو ان کے عقیدے پر مبنی ہیں، ان کے مذہبی ہیں، دینی ہیں، ان میں نہ شریک ہوا جا سکتا ہے اور نہ اس کی مبارکباد دی جا سکتی ہے۔ کرسمس کا تہوار کچھ ایسا ہی ہے، اس کے پیچھے ان کا عقیدہ ہے۔ یہ ایسے نہیں ہے جیسے بعض مسلمان جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن، حالانکہ اس کا بھی کتاب و سنت میں کوئی ذکر نہیں، کوئی دلیل نہیں، یہ بدعت ہے۔ نصارہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا معنی کیا ہے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ان کے عقیدے کے مطابق آج اللہ کا بیٹا پیدا ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہوتے ہی جو آوازہ لگایا تھا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا بیٹا نہیں ہے کوئی۔ اگر آپ ان کو اس کرسمس کی عید پر مبارکباد دیتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ نے تسلیم کیا کہ ہاں ان کا بیٹا ہے، عیسیٰ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے، اور یہ کھلا کفر ہے۔ یہ گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے صلیب کے سامنے سجدہ کیا، آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ درست ہے، اور اسی پر آپ انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، یا ان کی مبارکباد میں جوابی طور پہ آپ ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں۔ قرآن حکیم کا یہ انداز اپنے سامنے رکھیے، مالک فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان کا یہ قول بھی ہے کہ رحمان نے اولاد اختیار کی۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، یقیناً تم بہت بری اور بھاری چیز لائے۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے آسمان پھٹ جائے، زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ تم نے یہ عقیدہ رکھا کہ رحمان نے اولاد پکڑی ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی یہ شان کے لائق ہی نہیں وہ کسی کو اپنی اولاد بنائے۔ تو یہ عقیدہ نصارہ کا کہ نعوذ باللہ جو عیسیٰ پیدا ہوئے، عیسیٰ کون ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں، کھلا ہوا کفر ہے، اتنا بڑا کفر ہے، اتنا بھاری قول ہے کہ اگر یہ پہاڑوں پہ ڈال دیں،
وہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں، آسمانوں پہ ڈال دیا جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، زمین شق ہو جائے، اس بھاری پن کو یہ بڑی بڑی 3 مخلوقیں بھی برداشت نہ کر سکے۔ آپ ان کو توحید کی دعوت دیں، آپ ان کو ایمان کی دعوت دیں، آپ انہیں رب کا تعارف کروائیں کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اور مالک کا تعارف جو مالک نے خود کروایا۔ اے نبی کہہ دیجئے قل هو اللہ احد، اے نبی رہتی دنیا تک کو سنا دیجئے اللہ احد ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، وہ صمد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، کوئی اس کا ساتھی و ساجی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے جنا ہے نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے برابر کی کوئی اور ذات ہے، وہ تنہا و یکتا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنی عبادت میں۔ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے پیارے رسول ہیں، اس دنیا میں ہدایت کا نور لے کر آئے، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ لیکن نصارہ کا یہ کفری عقیدہ ہے کہ آج عیسیٰ کی ولادت ہوئی ہے اور یہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے۔ اس موقع پہ آپ ان کو توحید کا پیغام دیں، ایمان کا پیغام دیں، ان کو اپنی مجلسوں میں بلا کر یا ان کے چرچ میں جا کر کیک نہ کاٹے کہ آپ کیک پر چھری نہیں چلا رہے، اپنے ایمان پر چھری چلا رہے ہیں، اپنے عقیدے پہ چھری چلا رہے ہیں، آپ ان کے گروہ کا حصہ بن رہے ہیں، ان کے عقائد کی تصدیق کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ ہمارے پڑوسی ہیں یا ہماری کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو ہم دل رکھنے کے لیے، انہیں قریب کرنے کے لیے ان کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، ان کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پیارے بھائی، شریعت محمدیہ، دین اسلام، یہ کفار کے ساتھ اچھے سلوک کا پیغام دیتی ہے، ان کے ساتھ بہترین برتاؤ کا حکم دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے، بھلے وہ کوئی یہودی ہوتا، یہودی بچہ بیمار ہوا تو آپ عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ تو کفار کے ساتھ، وہ آپ کے پڑوسی ہو یا آپ کے کمپنی میں آپ کے ساتھ جاب کرتے ہو، اچھا سلوک کیجئے، ان کی پریشانیوں میں ہاتھ بٹائیے، وہ بیمار ہیں ان کو دوا لا کے دیجئے، وہ ضرورت مند ہے ان کو کھانا کھلائیے، سب کچھ کیجئے، لیکن اسلام کے قانون کو غالب رکھیے، اس کو مغلوب نہ کیجئے۔ اسلام نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ ان کے کفریہ عقائد پر ہاں میں ہاں ملائیں اور ان کی تصدیق کریں، بلکہ اسلام نے آپ کو حکم دیا کہ ہر وقت رب کی وحدانیت کا آوازہ اس کو بلند رکھیے۔ یہ نصارہ کا معاملہ ہو یا کوئی اور کافر، جن کے بھی کوئی مذہبی تہوار ہیں، وہ ہندوؤں کے ہاں ہوں، وہ یہودیوں کے ہاں ہوں، وہ عیسائیوں کے ہاں ہوں، وہ بدھ متوں کے ہاں ہوں، ان کے کسی مذہبی تہوار میں شریک ہونا یا ان کی مدد کرنا یا ان کو وہ ساز و سامان پہنچانا، یہ تمام چیزیں ناجائز ہیں۔ آپ دیکھیں گے بعض جگہ پہ مسلمان بھی اپنی دکانوں پہ وہ سارا کچھ رکھ کر ان کی خوشیوں میں شریک ہو کر بیٹھے ہوں گے، یہ کرسمس ٹری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، آپ حصہ ڈال رہے ہیں، آپ راضی ہو رہے ہیں، تو آپ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین پسند کرنا چاہتے ہیں؟ دین اسلام نے آپ کو غیرت مند بنایا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اس لیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، کتابیں نازل فرمائی۔ تو جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر رک جائیے، اس سے آگے پھر اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر کوئی بہانے نہ تراشے، بلکہ کھل کر کہیے یہ اسلام ہے، اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اور یہ موقع ہے آپ کے پاس کہ اس موقع پر آپ رب کا تعارف کروائیں، عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف کروائیں،
کہ انہوں نے تو پیدا ہوتے ہی جب اللہ نے ان کو بولنے کا حکم دیا تو ان کا ایک ہی نعرہ تھا، انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کے نور میں سے کوئی نور الگ نہیں ہوا۔ وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک لہ، نہ اس کے روپ میں کوئی دنیا میں آیا۔ عیسائیوں سے ملتا جلتا یہ عقیدہ بعض صوفیوں نے بھی اپنا لیا اپنے پیر و فقیروں کے بارے میں۔ وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ لباس یار میں دنیا میں آیا ہے، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ وہی نصارہ کا طرز عمل ہے جو تم اپنا رہے ہو۔ تعالی اللہ عما یقولون، اللہ بلند ہے تمہاری ان باتوں سے جو تم کرتے ہو، جو تم کہتے ہو۔ نہ کوئی نبی اللہ کے روپ میں، اللہ کے لباس میں، یا بشریت کا چولا پہن کر اندر سے یار کے روپ میں دنیا میں آیا، نہ کوئی عبادت کرتے ہوئے، ریاضتیں اور مجاہدے کرتے ہوئے اللہ کی ذات میں فنا ہوا، نہ اللہ نے کسی میں حلول کیا۔ یہ تمام باتیں کفریہ ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ مسلمان ہیں تو اسلام کے قانون کے اوپر رک جائیے، توحید کا پیغام دیجئے، اسلام کی دعوت دیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی حقانیت جو قرآن نے بیان کی وہ بیان کیجئے، اور اسلام کی حدوں کو پامال نہ کیجئے۔ یاد رکھیے اس قانون کو جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آپ کا ان کے چرچوں میں جانا، کیک کاٹنا، ان کے ساتھ ان پروگراموں میں شریک ہونا کہیں آپ کو لذت ایمان سے محروم نہ کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔